اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل ہمارا چھٹا درس تمام ہوا ہے۔ وہ تمرینیں ہم نے حل بھی کی تھی کچھ، اور کچھ یہ کہا تھا پھر کہ آپ بھی انہیں لکھ کے لائیے گا، سمجھائی تھی آپ لوگ، ان کو لکھیے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مثلا آپ پہ زبردستی کا پریشر ڈالنا چاہ رہا ہوں، نہیں، میں یہ چاہتا ہوں آپ سیکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں بعد میں کسی سے پڑھ لیں گے یا بعد میں پھر دوبارہ سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ بات کے منتظر نہ رہیں کہ میں بعد میں ہدایہ میں آئے گی تب پڑھ لیں گے، نہیں، ابھی پڑھ لیجئے، ابھی سمجھیے، کیونکہ یہ پریکٹیکلی ہے۔ یہاں شروعات میں چھوٹی کام کرنا آسان ہے، مقدماتی آگے تفصیلی باتیں آئیں گی، تو آپ لوگ میری یہ بات مان لیجئے، آپ یہاں محنت کیجئے خوب، تو آپ کو وہاں محنت اتنی نہیں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے جی؟ غنچہ فاطمہ، سکینے، بھلے آقا۔ جی فہیم صاحب، آپ لوگوں کی میں کل کو آپ لوگ کس کس نے نہیں لکھی ہیں؟ آپ لوگوں میں سے 2 4 6 7 لوگ ہیں، آپ کسی نے نہیں لکھی؟ خوب درس ہفتم امروز، درس ہفتم میخانیم، درس ہفتم یعنی غنچہ فاطمہ 7واں درس، امروز 7واں درس۔ کل کو ایک ساری ہو جانی چاہیے، ورنہ کل یہ مت کہنا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ درس ہفتم، بات مرفوعات کی چل رہی تھی نا، جی آقا۔ بات مرفوعات کی چل رہی تھی، بتایا تھا کہ اسم کہاں کہاں پر 9 مرفوع ہوتا ہے، 9 مقامات بتایا کہ 9 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اسم مرفوع ہوتا ہے، اور جب وہ مرفوع ہوگا اسم تو علامت رفع میں یا تو ضمہ ہوگی، تثنیہ ہوگا تو علامت رفع الف ہوگا، اور جب مذکر سالم اور اسماء ستہ وغیرہ ہوں گے تو حالت رفع میں واو ہوگا، ٹھیک ہے؟ آئیے، بات فاعل اور نائب فاعل کی۔ پہلا کہاں مرفوع ہوتا ہے اسم؟ فاعل اگر ہو تو مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ وہی گفتگو چل رہی تھی، فاعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل ایک ایسا اسم ہے، مرفوع ہے، پہلی بات تو وہ اسم ہے، دوسرا مرفوع ہے، تیسرا فعل معلوم کے بعد آتا ہے، چوتھا وہ فعل معلوم کی نسبت اس اسم کی طرف دی جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں فاعل۔ اب یہ فاعل بتایا تھا آپ کو، اس میں فاعل کو بتایا تھا کہ فاعل ظاہر بھی ہوتا ہے اور ضمیر بھی ہوتا ہے، فاعل ظاہر بھی ہوتا ہے اور ضمیر بھی ہوتا ہے۔ جب ظاہر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، ضربا نصرا زیدون، نصرا زیدون، زید نے مدد کی، دیکھیے اسم ہے، مرفوع ہے، فعل معلوم کے بعد آیا ہے، اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی گئی ہے، اور فاعل اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر یعنی ظاہر دکھائی دے رہا ہے۔ فاعل ضمیر بھی ہوتا ہے، فاعل ضمیر بھی ہوتا ہے، جیسے زید نصرا، زید نے مدد کی، تو نصرا میں ہوا ہے جو زید کی طرف پڑتا ہے، زید نے مدد کی، معنی اس کے بھی وہی ہے، نصرا زید، زید نے مدد کی، اس کے بھی معنی وہی ہے، زید نے مدد کی۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر زید مبتدا نصرا خبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہوا ہے فعل میں جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے، معنی وہی ہے۔ تو اب فاعل اس میں ظاہر بھی ہے، یہ ضمیر ہے، اور ضمیر پوشیدہ بھی ہوتی ہے اور ضمیر ظاہر بھی ہوتی ہے۔ ضمیر جیسے نصر تا، تو نے مدد کی، نصر تا، تو نے مدد کی، تو یہ دو فعل ضمیروں کی مثالیں دو کیوں دی؟ ضمیروں کی مثالیں دو کیوں دی؟ غنچہ فاطمہ، اس میں ظاہر کی تو ایک مثال دے دی، ضمیر کی 2 کیوں دی؟ غنچہ فاطمہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، تو یہ ضمیر فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے، اس کی ایک مثال دے دی، نصر زیدون، لیکن فاعل ضمیر ہوتا ہے، اس کی 2 مثالیں کیوں دی میں نے؟ جی 2 مثال اس لیے کہ یہ اس میں جو تا ہے وہ ضمیر بارز ہے، آشکار ہے، اور اس میں ہوا پوشیدہ ہے، تو فاعل یا اس میں ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے، ضمیر بھی یا ضمیر بارز ہوتی ہے، ضمیر
क्या अब आपको मुस्ततीर। मालूम है कि इसम तो मुरब होता है, लेकिन जमीर इसम तो होती है लेकिन मबनी होती है, इसलिए यहाँ पे मरफे फाइल है तो मरफू क्यों नहीं है ये मत सोचना, यहाँ तो जम्मा होना चाहिए था, मतलब नहीं है जमीर है, जमीर मबनी होती है, ये मबनी पर फत है, मबनी पर फत, ये भी नसरा फेल हुआ, इसके अंदर फाइल है, महल्लन मरफू है, ता फाइल है, महल्लन मरफू है, लेकिन है मरफू फाइल है। तो हमने ये पढ़ा था, यही पढ़ा था फाइल की तारीफ और उसकी किस्में, फाइल या ज़मीर होता है। अब देखिए मुताबिकत फेल और फाइल, फेल और फाइल की मुताबिकत, हमाहंगी किस बात में, मुज़क्कर और मुअन्नस होने में, मुज़क्कर और मतलब फाइल फेल का मुअन्नस आएगा कब, मुज़क्कर होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए इन्होंने ये कहा, देखिए अब फाइल गायब सी बात है, फाइल या इसमें जाहिर होता है या जमीर, जमीर बारिज या मुस्ततर, तो जरूरी थोड़े कि फाइल जो है वो मुज़क्कर ही हो, मुअन्नस भी तो हो सकती है। फातिमा ने मदद की, फातिमा ने मदद की जी, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, नसरत, क्यों, क्योंकि फातिमा है, फातिमा मुअन्नस है तो फेल मुअन्नस आएगा। तो ये कह रहे हैं कि जब कभी फाइल मुअन्नस हो तो फेल भी मुअन्नस हो, जब और फाइल अगर मुज़क्कर हो ज़ैदुन नसरा ज़ैदुन तो आएगा नसरा ज़ैदुन, फाइल अगर मुअन्नस हो तो फेल भी मुअन्नस आएगा, फाइल अगर मुज़क्कर हो तो फेल भी मुज़क्कर आएगा, ठीक है। अब इसे तेबू कोई वो मत समझना, जमीर इसमें हेया है, नहीं है जमीर, फातिमा है इसमें जाहिर है, तो अब ये भी मत सोचना कि जनाब ने तो बताया था कि पहले और चौथे सीगे में हुआ और हेया होता है जमीर पोशीदा, तो आप कहो कि नसरा में हुआ पोशीदा, नसरत में हेया पोशीदा, नहीं, अब नहीं है इसमें जमीर, पूछिए क्यों, क्योंकि इसके बाद बाहर आ गया, फाइल फाइल बाहर आ गए, अगर ये ना होते तब ये नसरत में हेया होता, नसरा में हुआ होता, लेकिन नसरा हुआ नहीं, उसने मदद की, किसने, जैद ने, तो वो जैद मौजूद है, अब इसके अंदर हुआ नहीं है, अब इसके अंदर हुआ, इसके अंदर हेया नहीं है, ठीक है, समझ लेना आप लोग। कभी आप सोचे कि जनाब ने तो बताया था फेले माजी में पहले और चौथे सीगे में हुआ और हेया होता है, और मुजारे में 5 सीगों में हुआ हेया अंता अना नहनो होता है, और तो इसका मतलब यहां होगा, नहीं, फाइल अगर जाहिर नहीं है तब होता है जमीर उसमें, और अगर फाइल मौजूद है इसमें जाहिर तो फिर अब उसके अंदर जमीर फेल में नहीं होगी, ये ते जो है मुअन्नस की अलामत है, ना कि फेल के अंदर की जमीर नहीं, ये मुअन्नस। तो जब कभी फाइल मुअन्नस होगा तो फेल भी, सकीना सकीना, जब कभी फाइल मुज़क्कर होगा तो फेल भी मुज़क्कर होगा, ठीक है, जी जी जी, आइए जी, ठीक है, आइए, तो जब कभी फाइल मुज़क्कर होगा तो फेल भी, यहां जब फाइल मुअन्नस हकीकी होगा, आपको याद है मुअन्नस हकीकी और मजाजी दुनिया फातिमा, जी आगा, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस मजाजी मालूम है सकीना आपको, दुनिया फातिमा जी, बताइए, नहीं पता तो बताइए, अगर नहीं याद है, जी जी जी, आप लोग जानते हैं मुअन्नस हकीकी मुअन्नस मजाजी जी, किसे कहते हैं मुअन्नस हकीकी, वो हकीकत में हो, हकीकत में हो नहीं ना, इसके बाद मुफ्ती अलामत हो, काय की मुज़क्कर, मुअन्नस हकीकी हुआ है जिसमें मुज़क्कर की अलामत हो, मुअन्नस 2 तरह का होता है, ये आ चुकी है ये बहस, जी जनाब आ चुकी है, बताएं, एक नाम वो और एक
مؤنث حقیقی مؤنث مجازی، ٹھیک ہے. مؤنث حقیقی مؤنث سکینہ غور سے سنیے گا. سکینہ آگے مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جیسے زینب ہوا، کبرا ہوا، اور مؤنث مجازی جیسے لکڑی اور یہ سب جیسے کچھ سامان. نہیں تو آپ نے مثالیں دی ہیں. تعریف کس تعریف یعنی مؤنث حقیقی. جی بولتا جس کے پیچھے ہو. نہیں یوں تو معاویہ کے بھی یوں تو معاویہ کے آخر میں بھی بولتا ہے. تو کیا مؤنث حقیقی ہنسنا مت. مؤنث حقیقی کہتے ہیں وہ مؤنث حقیقی جس کے مقابلے میں مذکر ہو، یا یہ کہو جو بچہ پیدا کرتی ہو، چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو، جس کے مقابلے پہ مذکر ہو، جس کے مقابلے پر مذکر ہو. عورت کے مقابلے پہ مرد ہے، مرغی کے مقابلے پہ مرغا ہے، بلی کے مقابلے پہ بلوٹا ہے. ٹھیک ہے، جس کے مقابلے پر مذکر ہو اسے کہتے ہیں مؤنث حقیقی. اس کے مقابلے میں آتا ہے مذکر حقیقی. مذکر حقیقی یعنی ہاں جو بچے پیدا کر سکتا ہو، کہتے ہیں کہ بچہ پیدا کرنے کا اس آلہ ہو. مثلا جو ہوتا ہے مذکر ذکر سے ہے، ذکر کے معنی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو مؤنث حقیقی مؤنث مجازی. مؤنث حقیقی اپنی زبان میں یہ کہیں جس کے مقابلے پر ایک مذکر ہو، یا یہ کہو جو بچے پیدا کرنے کا جو ہوتا ہے وہ ہو اس کے پاس. سمجھ گئے آپ لوگ نہیں فہیم صاحب علی اصغر؟ اب میں بتا نہیں پا رہا صاحب سے، لیکن آپ سمجھے یا نہیں؟ کچھ باتیں اشارے سے سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے فاطمہ سمجھی؟ جی جی اسے کہتے ہیں مؤنث حقیقی. لیکن مؤنث مجازی جس کے مقابلے میں مذکر نہ ہو لیکن مؤنث ہے. مثلا یہ کیا ہے؟ حاضی سبورتن، حاضی مؤنث کے لیے اشارہ آتا ہے نا، تو سبورتن کیا مؤنث ہے حقیقت میں؟ حاضی سبورتن یہ بورڈ ہے، تو کیا بورڈ یہ بچے پیدا کرتا ہے؟ اس کے وہ ہے جگہ جو بچہ پیدا کرنے کی، لیکن مؤنث ہے. اسے کہتے ہیں مؤنث مجازی. مؤنث مثلا شمس ہے، شمس یعنی سورج، الشمس یعنی سورج. سورج مؤنث ہے، مؤنث مجازی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کیا اس کے بچے پیدا کرنے کی جگہ ہے؟ تو یہ ہے مؤنث مجازی. سمجھ گئے؟ لکھ لیجئے گا اپنے الفاظ میں جو بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، بہت آسان بات ہے، اشارے سے سب سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے، مؤنث حقیقی اس لیے میں کھول کے نہیں بتانا چاہ رہا. مؤنث حقیقی مؤنث اس کے مقابلے میں مذکر حقیقی اور مجازی آتا ہے. مذکر حقیقی اور مذکر حقیقی اور مجازی. ایسے مذکر بھی حقیقی اور مجازی ہوتا ہے. مذکر حقیقی اور مجازی. مجازی یعنی مجاز میں کہہ دیتے ہیں، نہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ مذکر ہے. اور مذکر حقیقی جس کے ہاں وہ بچہ پیدا کرنے کا سسٹم ہو، جس کے اسے کہتے ہیں مذکر. جس کے مقابلے پہ مؤنث حقیقی مؤنث ہو، جس کے مقابلے پہ ایک مؤنث ہو، اسے کہتے ہیں مذکر حقیقی اور مذکر مجازی. جیسے گھوڑا، بلوٹا، مرد، بندر اور کیا کیا جتنے بھی مذکر جانور ہیں، انسان اور حیوان، وہ مذکر حقیقی ہے. لیکن ھذا قلم، یہ قلم ہے، تو کیا قلم کے پاس ہے وہ سسٹم؟ نہیں. پھر مجازن کہہ دیتے ہیں کہ وہ مذکر ہے. تو مؤنث حقیقی مؤنث سمجھ میں آ گیا؟ تو ہمیشہ یاد رہے گا. کچھ فاطمہ سکینہ جی. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فاعل اگر مذکر ہو. آگا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جاندار چیز مذکر نہیں تو بہت سی ہاں یہ بھی، مگر وہ کیا پتا کوئی جاندار چیز ایسی ہو جس کے مقابلے پہ مؤنث نہ ہو، یا ہے ایسا.
بھائی کہو جوڑا جس کا ہو بس یہ کہیے، اور یہ جو بھی ہے ویسے آپ سمجھنا مینا آپ سمجھ گئی بس، ٹھیک ہے. زید، زید فائل اگر مذکر ہو تو فعل بھی مذکر آئے گا، نصر زید. فائل اگر مؤنث حقیقی ہو، فائل اگر مؤنث حقیقی ہو تو فعل مؤنث آئے گا. نصرت فاطمہ تو نصرت. لیکن اگر فائل مؤنث مجازی ہو، فعل اگر فائل دو کیوں ہے میرے نصرت فاطمہ تو فائل اگر مؤنث حقیقی ہو تو فعل ضروری ہے، واجب ہے کہ فعل مؤنث ہو. لیکن اگر فاعل مؤنث مجازی ہو، فاعل اگر مؤنث مجازی ہو، فاعل اگر الشمس، تو فعل آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں. مثلا آپ کہیں طلع الشمس، سورج نکلا طلوع ہوا، یا آپ کہیے طلعت الشمس، طلعت الشمس، طلعت مؤنث. فاعل چاہے مذکر لے آؤ چاہے اختیار ہے آپ کو، چاہے کہیے طلع الشمس یا کہیے طلعت الشمس، ٹھیک ہے. لیکن اگر فاعل مؤنث حقیقی ہوتا تو فعل پھر مؤنث لانا ہی واجب تھا، آپ اسے مذکر نہیں لا سکتے فعل کو، فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو تو. لیکن اگر فاعل مؤنث مجازی ہو، یعنی حقیقت میں مؤنث نہ ہو، مؤنث ہو لیکن حقیقت میں نہ ہو، تو اسے اس کے لیے فعل آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں. آپ کہیں طلع الشمس یا کہہ دیجئے طلعت الشمس، طلع الشمس جی. اور یا پھر فاعل جمع مکسر ہو، جمع مکسر یاد ہے؟ بھول گئے؟ بولتا فاطمہ جمع مکسر یاد ہے؟ جس کی اصلی حالت جس کے مفرد کی بنا ٹوٹ گئی ہو. فاعل اگر مؤنث وہ جمع مکسر ہو تب بھی آپ فعل کو مذکر لا سکتے ہیں، جیسے جاء رجال، اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں جاءت رجال، جاءت رجال. آئیے پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کو ایک ایک کر کے سب مورد کو ایک ساتھ لکھوائیں گے. فی الحال آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے مثالیں لکھ کے دے دی ہیں. آئیے دیکھیے عبارت، آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعل و نائب فاعل، کیونکہ مرفوعات 9 تھے نا، ان میں پہلا تھا فاعل، دوسرا نائب، اسی کی گفتگو. مطابقت فعل و فاعل، فعل اور فاعل کی مطابقت یعنی وہ مذکر تو فعل مذکر، وہ مؤنث تو یہ مؤنث، یعنی مطابقت کے بارے میں، یعنی مذکر مؤنث ہونے میں مطابقت. یعنی ہر گاہ فاعل مذکر باشد، جب بھی فاعل مذکر ہو فعل نیز مذکر میں آیا، فعل بھی مذکر آئے گا واجب. نصر سعیدون، دیکھیے سعیدون فاعل ہے مذکر ہے، نصر بھی واحد مذکر غائب ہے، واحد مذکر ہے، دیکھیے. لیکن ہر گاہ فاعل مؤنث حقیقی باشد، جب بھی فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل بھی مؤنث آئے گا واجب. نصرت فاطمہ، تو نصرہ نہیں کہہ سکتے آپ، نصرت فاطمہ، تو دیکھیے فاطمہ تو فاعل ہے مؤنث حقیقی ہے، تو فعل بھی نصرت تے لائے، اس میں فعل مؤنث لائے. لیکن ابھی کہہ رہے ہیں در چند مورد، کچھ مقامات ایسے ہیں استعمال فعل پہ ہر دو صورت، فعل کا استعمال کرنا دونوں طرح سے یعنی مذکر اور مؤنث، چاہے مذکر چاہے مؤنث جائز ہے. فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لانا جائز ہے. کب؟ ہر گاہ فاعل مؤنث مجازی باشد، جب بھی فاعل مؤنث مجازی ہو تو آپ کو اختیار ہے، چاہے فعل مذکر لائیے چاہے فعل، آپ کہیے طلع الشمس یا طلعت الشمس. الشمس جو ہے مؤنث مجازی ہے، فاعل ہے، تو فعل طلع لے آئیے چاہے طلعت لے آئیے، آپ کو اختیار ہے. دوسرا کیوں چون فاعل مؤنث مجازی ہے، کیونکہ فاعل مؤنث مجازی ہے لہذا فعل بہر دو صورت استعمال شدہ ہے، اس لیے فعل دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے، آپ کو اختیار ہے، جائز ہے. دوسرا مقام، قواعد کا دوسرا مقام، جہاں پر فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے. کب؟ ہر گاہ فاعل جمع مکسر باشد، جب بھی فاعل جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر یا مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں. جیسے
ذهب الخطبہ، خطیب کی جمع کیا؟ خطبہ، مکسر ہے، دیکھیے خاطیب بنا ٹوٹ گئی. ذهب الخطبہ، خطیب چلے گئے، یا کہیے ذهبت الخطبہ، خطبہ دیکھیے خطبہ جب مکسر ہے، فعل کو ذهب بھی لیا ہے، ذهبت بھی لیا ہے. آپ کو کیوں؟ چون فاعل جمع مکسر ہے، فاعل جمع مکسر ہے، لہذا فعل بہر دو صورت استعمال شدہ ہے، فعل دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے. تو کیا ہوا؟ اصل کیا ہے کہ فاعل اگر مذکر تو فعل بھی مذکر، فاعل مؤنث تو فعل بھی مؤنث، یہی تو اصل ہے. لیکن کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے. فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے، لانا یہ ہیڈنگ ہے، لانا جائز ہے. یہ کیا ہے؟ ہیڈنگ، ہیڈنگ ہے یہ. نمبر ایک فاعل مؤنث مجازی ہو، فاعل، ہاں ایک شرط اور ہے کیونکہ مقدماتی ہے اس لیے پوری تفصیل سے نہیں کہا. فاعل مؤنث مجازی ہو، فاعل مؤنث مجازی ہو اور اس میں ظاہر ہو، اس میں ظاہر ہو. ذہبت فاطمۃ نصرت فاطمۃ، لیکن اگر ہوتا فاطمۃ نصرت یا مؤنث مجازی مانیے آپ، کیا تھا مؤنث مجازی؟ الشمس، الشمس پہلے ہوتا طلعت میں ضمیر ہوتی تو پھر فاعل مؤنث ہی لایا جاتا، فعل الشمس طلعت. الشمس طلعت نہیں کہہ سکتے تھے، فعل کو مذکر اور مؤنث لانا تبھی جائز ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو، تب فاعل مؤنث مجازی اور اس میں ظاہر ہو. جیسے آپ کہیے طلع الشمس، طلع الشمس. سکینہ آپ سمجھ رہی ہیں نہیں؟ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ خاموش ہیں. سمجھ رہے ہیں آقا. طلع الشمس کہیے یا طلعت الشمس. منچا فاطمہ آپ؟ جی آقا. جی طلع الشمس اور طلعت الشمس، دیکھیے شمس اس میں ظاہر ہے نہیں، فاعل ظاہر ہے نہیں، مؤنث مجازی ہے تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی. دوسرا مقام کیا گنایا ہے انہوں نے؟ جی فاعل جمع مکسر ہو، جمع مکسر ہو اور ظاہر ہو، اور ضمیر نہ ہو، ظاہر ہو. بس جمع مکسر کہہ دے تو ایک ہی بات ہو، ظاہر ہی ہوگا. جمع مکسر ہو اور ظاہر ہو. جیسے فاعل جمع مکسر ہو، جیسے ذہب الخطبہ، الخطبہ، یا کہیے ذہبت الخطبہ، ذہبت الخطبہ. دیکھیے ذہابہ یا ذہابت، آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے. تو اصل کیا ہے؟ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر، فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل کا مؤنث لانا واجب. لیکن اگر فاعل مؤنث مجازی ہو یا فاعل جمع مکسر ہو تو اب آپ کو اختیار ہے کہ چاہے فعل مذکر لائیے چاہے فعل مؤنث لائیے. متوجہ شدید ہمیں یہ شما غنچہ فاتح میں بولے آقا. بلے آگئی فہیم متوجہ شدید شما بھلے آقا. کاملان بھلے. غنچہ فاتح میں بھلے آقا. کاملان بھلے. مطالعہ کیجئے گا، مباحثہ کیجئے گا، جو سمجھ میں آئے پھر پوچھئے گا بلا کسی تکلف، اور
بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر خوف کے. حالانکہ ڈر خوف کا مطلب میرے سین تو ہے نہیں جو ڈریں گے آپ، ٹھیک ہے. تو فاعل مؤنث مجازی ہو یا فاعل جمع مکسر ہو تو فعل کا مذکر لائیے، چاہے مؤنث آپ کو اختیار ہے. لیکن فاعل اگر مؤنث حقیقی ہوتا تو فعل کو مؤنث. پاک کو نام فاتح میں نوشتی. یہ والا چھوڑ دیجیے، یہ بے نوشتی. جلدی جلدی جب میں لکھا کروں تبھی لکھا کروں. نوشتی تھا میں شما نوشتی گنچا فاطمے سکینے بولے پاک کو نام لکھو. تو فاعل آپ مذکر بھی لگا سکتے ہیں اور مؤنث. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور، یہ تو بات اس کی تھی کہ آپ کو جائز ہے، لیکن یہ تو جب تک فاعل اس میں ظاہر ہو. لیکن اگر فاعل ضمیر ہو، فاعل ضمیر ہو، مثلا میں کہوں، پہلی بات تو ایک بات اور نقطہ لکھ لیجیے، فاعل اگر اس میں ظاہر ہے، یہ تو مؤنث اور مذکر لانے کے بارے میں بات تھی، مؤنث اور مذکر لانے کے بارے میں بات تھی. فعل کے مفرد اور تثنیہ جمع لانے کے بارے میں کیا ہے؟ فعل کب مفرد آئے گا، کب تثنیہ آئے گا، کب جمع آئے گا. تو یہ یاد رکھیے گا، فاعل کا جب بھی اس میں ظاہر ہو، فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا. فعل ہمیشہ مفرد آئے گا. دیکھیے نصرت واحد مؤنث کا یا نصرہ واحد مذکر. نصرہ زیدون، چاہے فاعل تثنیہ اور جمع ہی کیوں نہ ہو. نصرہ زیدون آپ تو کہیں گے اس میں کیا بتانے کی بات تھی، زید ایک ہے تو فعل مذکر ہے، فاطمہ ایک ہے تو منی ایک واحد ہے، فاطمہ واحد ہے تو فعل بھی واحد ہے. اس میں کیا بتانے والی بات تھی؟ نہیں بتانے والی بات اس لیے تھی فاعل اگر اس میں ظاہر ہے چاہے وہ تثنیہ ہو، زیدان، ٹھیک ہے، فاطمتان، الفاطمتان، چاہے فاعل جمع ہو، زیدون، الفاطمات، فاطمیات، نہیں فاطمون نہ آئے گا، فاطمیات، النساء کہہ لو یار، نصرت النساء، نساء عورتیں. دیکھیے نصرہ زیدون، نصرہ الزیدان، نصرہ الزیدون، نصرہ الزیدون. فاعل مفرد تھا تب بھی نصرہ، فاعل تثنیہ تھا تب بھی نصرہ، فاعل جمع تھا تب بھی نصرہ. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں، فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا، فاعل جب بھی ظاہر میں اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا. بس اتنا تو فرق ہوگا کہ مذکر ہے تو فعل مذکر، مؤنث ہے تو فعل مؤنث، بس رہے گا واحد. جیسے نصرت فاطمہ، تو فاطمہ نے مدد کی، اس میں ظاہر ہے تو فاعل وہ فعل مفرد اس میں ظاہر ہے. نصرت فاطمتان، فاعل تثنیہ بھلے ہی ہے لیکن اس میں ظاہر ہے لہذا فعل مفرد. نصرت النساء، عورتوں نے مدد کی، فاعل جمع ہے مؤنث ہے لیکن کیونکہ اس میں ظاہر ہے اس لیے فعل مفرد ہے. سمجھے آپ لوگ یا نہیں؟ سکینہ بتائیے. فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا فعل ہمیشہ مفرد آئے گا، فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا فعل ہمیشہ مفرد آئے گا. دو باتیں بتائی میں نے آج، فعل کا مذکر مؤنث لانا اور فعل کا مفرد لانا. کبھی آپ دونوں کو کنفیوز ہو جائیں. فعل مفرد مذکر مؤنث لانا، فاعل مذکر تو فعل مذکر، فاعل مؤنث حقیقی تو فعل بھی مؤنث. اب یہ مفرد کی بات ہے، فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل مفرد آئے گا ہمیشہ. نوشتی مفرد آئے گا،
فائل چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع ہو چاہے مفرد ہو، اگر وہ اس میں ظاہر ہے تو فعل مفرد آئے گا. لیکن اگر فائل ضمیر ہو، فائل ضمیر ہو، زید نصرہ، نصرہ میں ہوا ہے تو مفرد ہے فائل، جو ہوا ہے زید، جو زید کی طرف پلٹ رہا ہے ایک ہے نا زید، لہذا فعل مفرد ہے. لیکن ہوتا الزیدان، الزیدان، تو اب یہ نصارہ نہیں ہوتا، نصارہ، نصارہ. کیوں تسنیہ؟ کیونکہ یہ تسنیہ اس کی طرف، تسنیہ کی طرف تسنیہ کی ضمیر پلٹے گی. الزیدون، الزیدون، الزیدون کیا آئے گا؟ نصارو. کیوں واو پلٹے گی؟ یہ جمع کی ضمیر الزیدون کی طرف کیونکہ جمع ہے. ہاں ایسے ہی مثلا ہند، ہندون نصارت، ہند نے مدد کی. ہندان، الہندانے، الہندانے نصارتا. کیوں تسنیہ؟ مؤنث تو اس لیے کیونکہ مؤنث ہے فاعل، ضمیر تسنیہ یا مفرد یہاں پہ اس لیے فعل کیونکہ یہ مفرد ہے فاعل. نصارتا میں تسنیہ کیوں؟ کیونکہ الہندانے کی طرف پلٹ رہا ہے وہ تسنیہ ہے. الہندات نصرنا، الہندات، الہندات و نصرنا. دیکھیے تو فعل فاعل سے جب ہی مطابقت کرے گا، مذکر نہیں اس میں تسنیہ مفرد اور تسنیہ جمع ہونے میں، کہ جب فاعل ضمیر ہو، ضمیر ہو تو فاعل اگر وہ مفرد تو فعل مفرد، فاعل تسنیہ تو فعل تسنیہ، اور یہ جمع جس کی طرف ضمیر پلٹ رہی تو یہ بھی جمع. لیکن اگر یہی اس میں ظاہر ہوتا، یہاں ہوتا ضمیر نہ ہوتی، یہ ضمیر خالی ہو جاتی، نصارہ رہ جاتا. کیوں رہ جاتا ہے یہ آپ کو وجہ پتہ ہے؟ پاک سنا کونچا فاتح میں بلے بلے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ نے کہا کہ مفرد کیوں آئے گا، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ مثال کے طور پر کہ تسنیہ تھا بیچارہ، اس کے بعد بھی فعل مفرد کیوں جبکہ فاعل تسنیہ تھا؟ کہا کہ اگر ہم اسے تسنیہ لاتے تو نصرہ کا فاعل تو الف ہو جاتا نا، نصرہ فعل الف فاعل، تو یہ کیا تھا بیچارہ؟ یہ فاعل تھوڑے رہ جائے گا پھر، اس لیے ضمیر سے خالی ہوگا تاکہ یہ فاعل بنے اس کا. سمجھیے آپ غنچہ فاطمہ؟ جی آقا. جی آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تک پڑھ لیا ہم نے فاعل کے مذکر اور مؤنث کی بات. کہاں پہ مذکر اور مؤنث دو طرح سے لا سکتے ہیں فعل، جب فاعل مؤنث سے مجازی ہو اس میں ظاہر ہو، اور یا فعل فاعل جمع مکسر ہو اس میں ظاہر ہو، تو آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی. اب یہ عدم مطابقت فعل و فاعل در عدد، عدد میں فعل اور فاعل کی عدم مطابقت یعنی مطابق نہ ہونا، عدد میں یعنی مفرد تسنیہ جمع ہونے میں. ہرگاہ فاعل اس میں ظاہر باشد، جب بھی فاعل اس میں ظاہر ہو، فعل ہموارے، ہموارے نہیں ہمیشہ، فعل ہمیشہ بے صورت مفرد آورد مشوت، فعل ہمیشہ مفرد لایا جائے گا اگر فاعل اس میں ظاہر ہے، چاہے وہ مفرد ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع ہو، فعل مفرد ہی آئے گا. یہی کہہ رہے ہیں ہر چند فاعل آن چاہے اس کا فاعل مثنی و جمع باشد، تسنیہ اور جمع ہو تب بھی فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو چاہے مفرد ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع ہو فعل مفرد آئے گا. جیسے نصارہ مؤمنون، فاعل اس میں ظاہر ہے نہیں ہے مومن، تو لہذا فعل مفرد ہے. دیکھیے آپ کہیں گے مومن بھی تو مفرد ہے، یہاں تک تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پتہ لگا نصارہ مومنانے، مومنانے فاعل ہے اس میں ظاہر ہے لہذا فعل مفرد ہے تسنیہ نہیں ہے. مومنانے، نصارہ مومنون یہ جمع ہے، تو فعل دیکھیے نصارہ ہی ہے نا تینوں جگہ، فاعل بھلے مفرد تسنیہ اور جمع تھا لیکن فعل مفرد. ایسے ہی نصرت مومنتون، نصرت مومنتان، نصرت مومناتون. دیکھیے مومنتون مفرد ہے، مومنتان تسنیہ ہے، مومنات جمع ہے، کیونکہ یہ فاعل ہے اس میں ظاہر ہے لہذا فعل مفرد آیا ہے. سمجھ گئی نا غنچہ فاطمہ؟ کوئی جھجک تو نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟
نہیں ہوگا سب سے کلثوم فاطمہ آپ نہیں جب بولتی ہیں، جواب نہیں دے رہی ہیں آپ. جی سب سمجھ میں آیا؟ جی جی. ترکیب دیکھیے، ترکیب ذہبت معلماتن. ترکیب کیسے کریں گے؟ آپ کے سامنے ایک جملہ آیا ذہبت معلماتن، نیچے مت دیکھیے، ایسے ہی سمجھیے. ذہبت معلماتن، ذہبت فعل ہے، فعل ماضی مبنی بر فتح، نہیں مبنی بر فعل مفرد مؤنث غائب کا صیغہ. معلماتن، معلماتن فاعل ہے، اس میں ظاہر ہے. معلماتن فاعل ہے تو مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ دکھائی دے رہا ہے. دیکھیے نیچے دیکھیے، ذہبت فعل ماضی مبنی بر فتح. کیوں کہ مبنی بر فتح کہاں ہے؟ بے کے اوپر، کیونکہ حروف ایسے تو ذہبا ہے نا، با پہ فتح ہے. مبنی بر فتح. معلماتن اس میں ظاہر ہے، فاعل ذہبت، ذہبت کا فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے. معلماتن تن. اب ذہبا معلمانے کی ترکیب، ذہبا فعل ماضی مبنی بر معلمانے اس میں ظاہر ہے، ذہبا کا فاعل ہے، مرفوع علامت رفع کیا ہے؟ کیونکہ تسنیہ ہے، آپ کو پتا ہے تسنیہ میں ہے علامت رفع ضمہ نہیں الف ہوتا ہے. اب کل ہی میں بتائیں گے باتیں آپ کو. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیا پڑھا؟ فاعل کے احکام. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ دوسرے مرفوع کی بات چلے گی، نائب فاعل کی. وہ انشاءاللہ آسان ہے بہت، کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.